الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، اور احادیث میں آتا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں سب کے ایسے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ کو اس کی انگلیاں نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے بیان کیا، کبھی ادھر کر دیتا ہے کبھی ادھر کر دیتا ہے، کبھی خوشی کا عنصر کبھی غم کا عنصر ہوتا ہے، کبھی دل عبادت پر لگا دے کبھی دل اچاٹ کر کے لگا دے، عبادت سے بھاگنا نہیں، کبھی عبادت پر لگا دے کبھی اچاٹ کر کے لگا دے کہ بندے کا دل نہیں کرتا پہلے کہ نماز پڑھی جا رہے ہیں، پڑھنی ضرور ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، جس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان ٹارگٹ رکھتا ہے، اس ٹارگٹ میں نیچے بھی آ سکتا ہے اوپر بھی جا سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا، لیکن اس کے ارادے پر اللہ نے بھی ارادہ کیا ہوتا ہے، ہر ارادے کے اوپر اللہ کریم کا بھی ارادہ ہے، اور اس کا ارادہ ہر ارادے پر غالب ہے، اس کا ارادہ ہر ارادے پر غالب ہے، یعنی اللہ کریم کا ارادہ ہمارے ارادوں پر، سب کے ارادوں پر غالب ہوگا۔ جیسے ایسے ہی ہے جیسے قادر مطلق تقدیر پر غالب ہے، قادر مطلق تقدیر پر بھی غالب ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تقدیر بدل نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی تقدیر پر بھی غالب ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، جو لکھا ہے وہ مٹا دے۔ جیسے جب 50 نمازیں فرض کی اور پھر 5 تک آگے، تو اللہ کریم نے فرمایا رہن گیا 5، ثواب 50 دا ملے گا، کیونکہ لکھی گئی سی، گل لکھی گئی سی، لیکن ہم نے 5 کر دی ہیں، لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ ایک جو ہے یہ 10 پر ہے، اس لیے آپ ایک نماز نہیں پڑھتے، 10 پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہم سب کے ارادوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کو اسی کو بنیاد بنا کے کرنی ہے، اللہ تیرے واسطے۔ تو جب بندہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بچہ پاس ہو گیا ہاں، جب یہ بچہ پاس ہو گیا، اب اس کے اندر اور سٹیمنا ہونا چاہیے کہ اگلی دفعہ میں نے اور زیادہ نمبر لینے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے اچھے طریقے سے خوب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ کا ارادہ یہ ہوگا کہ میں اس پر پیسے اس لیے لگاؤں گا میرا بیٹا پڑھے، اور بیٹے کا ارادہ کیا ہوگا کہ میں اپنے باپ کے پیسوں کو ضائع نہ کروں بلکہ پڑھوں، یہ نہ ہو کہ میرے باپ نے جو مجھ پر سرمایہ لگایا ہے وہ سرمایہ ضائع ہو جائے۔ تو میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب اللہ کریم نے ہم پر جو کچھ لگایا ہے، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو ہم نے ضائع کیا۔ اس لیے جو اللہ کریم ہم پر لگا چکا ہے ہمیں معلوم نہ بھی ہو، لیکن جب ہم ارادے کریں گے اچھے تو خود سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے ہمیں دیا کیا ہوا۔ اللہ کریم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے۔ اب کبھی غور و فکر کرتے ہیں، یہ کل کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کل کے بچے ہوتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کل کے بچے ہوتے ہیں بڑے بڑے فراڈ کر کے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں کر چکے ہوتے۔ کیوں؟ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں
100 ارادے پیدا فرما دیتا ہے اور پھر ان کو ناکام بھی کر دیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے پیدا ہی نہ ہوئے، ارادہ پیدا نہ ہوئے تو پیدا بھی ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے تو پھر ٹوٹتا بھی ہے. وہ کیا شعر تھا؟ جو کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، مجھے ڈبویا اس ہونے نے، جو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. دیکھیں ایک شعر ہے نا، جب کچھ نہ تھا خدا تھا، جب کچھ نہ تھا خدا تھا، آگے کیا تھا؟ جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، مجھے ڈبویا اس ہونے نے، جو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. وہ نہیں ہونا سی، اور کہ نہیں ہونا سی. صرف مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ہم ٹائٹ پوزیشن اس لیے اختیار کر جاتے ہیں کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، اسکیپ کرنے کا راستہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے اندر ڈر بیٹھ گیا ہوتا ہے، ہمارے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اب ایسے ہو گیا تو پھر میں گر جاؤں گا، اٹھ نہیں پاؤں گا. حالانکہ اس نے کبھی اٹھانا ہے، کبھی رلانا ہے، کبھی ہنسانا ہے، یہ چلتے ہی جانا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی ہمارے دل میں 100 ارادے پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو ناکام بھی کر دیتا ہے. یہ تو ایک بات کی نا، کبھی کبھی 100 ارادے بھی پورے ہو جاتے ہیں، یا نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. جو 100 ارادے بھی پورے ہو جاتے ہیں. اگر فرض کرو میں اپنی ہسٹری پڑھتا جاؤں، ٹھیک ہے، تو میرے بہت سے ارادے پورے ہوئے ناکام نہیں ہوئے، کیونکہ میں ارادے بڑے سوچ سمجھ کے چھوٹے سے بناتا ہوں، زیادہ بڑے نہیں بناتا. بڑا پلان کوئی نہیں ہے این مال بنا دینا، تو پلان نہیں اتنا بڑا. جو کام کرنا بڑے سوچ سمجھ کے کرنا کہ یہ میں نے کرنا ہے، اور پھر کرنا ہی نہ کرتے جانا. جیسے حضور نے شاہ فرمایا نا، وظیفہ چھوٹا ہو مستقل ہو، کہ جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ چھوٹا ہو لیکن مستقل ہو، لمبا چوڑا نہیں کہ بعد پوچھ جاؤ. اگر آپ نے 100 تسبیح کیا کہتے ہیں 2 تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے تو بس ٹھیک ہے پڑھتے جائیں. تسی کو میں 100 تسبیح پڑھا، 100 تو 2 تے نہیں آنا، 2 تو 2 تے رہو. کہ وظیفہ چھوٹا ہو، مستقل ہو، ہمیشہ ہو. یہ نبی کریم کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ تعالی ہمارے دل میں 100 ارادے پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو ناکام بھی کر دیتا ہے. اس ارادے کو ہم یہی سمجھ لیتے ہیں، میں روزانہ ارادہ کرتا ہوں یا میں نے درس دینا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہوں. کسی وقت ناکام ہوتا ہوں، ورنہ اکثر و بیشتر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم روزانہ ارادہ کرتے ہیں کہ صبح تہجد پڑھ کے فجر ادھر آ کے پڑھنی ہے تو کامیاب ہو جاتے ہیں. زیادہ تر ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ناکام نہیں ہو رہے. یعنی ہر جو معاملہ سمجھیں تو اس میں ارادہ ہر وقت کا چل رہا ہے. صرف کاروباری بات نہیں کر رہا، عبادت کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم ارادہ کر لیں جس بات کا تو وہ پورا بھی ہو جاتا ہے نیکی کی طرف چلنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام بھی لے لیتا ہے. یعنی جب پہلا ارادہ ناکام ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کوئی ذات توڑنے والی ضرور ہے جس سے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. جب انسان کی تدابیر ناکام ہوتی ہیں تو اس کو قضائے خداوندی اور خدا کا یقین ہو جاتا ہے. یہ ایک پہلو بیان کیا گیا کہ جب انسان کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو اسے قضائے خداوندی کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حالت کو بدل لیتے ہیں. جب اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. وہ یقین کرتے ہیں رب پر، کہتے ہیں رب میرے نال ہی نہیں ہے. انہیں سارے اپنے پیچھے میوسیاں دی لسٹ نظر آنی شروع ہو جاتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس لیے دونوں چیزیں ہوں گی. یہاں تو ایک واقعہ لکھا، جب انسان کی تدابیر ناکام ہوتی ہیں تو اس کو قضائے خداوندی اور خدا کا یقین ہو جاتا ہے. کبھی ارادے پورے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان مایوس نہ ہو اور ارادے کی نیت کو ہی نہ چھوڑ بیٹھے، بھاجی نہ جائے، دوڑ نہ جائے، بس لگا رہے. وہ ارادہ چھوڑ دے گا تو ارادے کے ناکام ہونے سے جو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ نہ ہوگی. اب انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ جب ارادے ٹوٹتے ہیں تو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے. اگر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، مایوس ہو جائے گا تو وہ حاصل نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ
ایک چیز کو ٹوٹنے کے بعد کہتے ہیں یار ایتھے میں غلطی کر گیا, میں نے ہوں انج کرنا چاہیے, آئندہ سے جو میں لاہے عمل تیار کروں گا نا وہ اس طرح سے ہوگا. پھر اکثر و بیشتر ہماری غلطیاں کم سے کم کیوں ہوتی ہیں کہ ہم سارے سیفٹی میجرز اختیار کرتے ہیں, ہم سارے پریکاشنری میجرز اختیار کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں گرنے کے احتمال کم سے کم ہوں, چاہے وہ سڑک پر چلنے کے ہوں, روڈ پر چلنے کے ہوں, چاہے کام کرنے کے ہوں, کم سے کم ہمارے کیا کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوں گے, کیونکہ ہم سیفٹی میجرز اختیار کرتے ہیں, پریکاشنری میجرز اختیار کرتے ہیں, اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. وہ ارادہ چھوڑ دے گا تو ارادے کے ناکام ہونے سے جو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ نہ ہوگی. ایک گھر میں گیا تو ایک دوست تھا, اس کی 2 بیٹیاں تھیں. تو میں نے اس کی ماں کہندی دعا کرے تے گھر پتر پیدا ہوئے. میں کہ ماں کوشش کرے گا تو ہو گیا. کہندا تسی مینوں لکھ کے دے دیو میرے گھر پتر ہوئے گا, میں کوشش کرنا. میں کہ میرے بھروسے تے کرنی پاگل, اللہ دے بھروسے تے کر. فرض کر میرے بھروسے تو کتا ناکام ہو گیا, پھر تو مینوں بلیم دیں گا. وہ اپنے تے لے, اپنے رب تے لے, کرنا انہیں نہیں کہ میں کہ ڈر پو گئی ہے, ہمت کر دیکھی جائے گی. وہ ہر انسان ہے نا وہ ڈر جاتا ہے, وہ جب ڈر جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا پا جی اگوں تو انج ہو گیا تو پھر کی ہوئے گا. لازمی بات ہے, جو ہونا ہے وہ تو اس نے کرنا ہی کرنا. اب رو پٹ جو مرضی کر, وہ تو ہو ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی کوشش تم نے کرنی ہے. خیر اس کے اندر نا ایک تحریک پیدا ہو گئی. جب تحریک پیدا ہوئی تو اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. جب بیٹا پیدا ہوا تو ماں بڑی خوش, میرے بیٹے کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا. ماواں نوں پتر بڑے پسند ہوندے, ماواں نوں پتر بڑے پسند ہوندے نے. وہ کہندے سارے پتراں دے گھر پتر پیدا ہوں, کسی دے گھر دھی پیدا نہ ہوئے. قدرتی بات ہے, یہ نہیں کہ نہیں, قدرتی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے گھر جب 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تو میں اپنے خالہ کے گھر گیا. وے رضوان اج دے دور تے ایک کڑی مان نہیں, تین تے 2 ہو گئی ہیں. میں کیا پریشانی مینوں نہیں انہوں نے ہے, میرے تو کوئی پریشانی نہیں. پریشانی دوسروں کو ہوتی ہے کہ یار کی بنے گا. پھر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ گلا کریں گے. یہ ساری دنیا داری ہے, چلتی رہتی ہے. یہ بندے کے اپنے اپنے حوصلے پر ہے. جب تک اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں نہ ہوتی وہ کام نہیں کرتا, اور جب چیز پیدا ہو جاتی ہے پھر پرواہ نہیں کرتا, کہتے دیکھی جائے گی جو ہوئے گا. یہ ہر ایک کا ایسا ایسا ہے. میں اپنے بچے کو بھی یہ نہیں سمجھوں گا کہ وہ میرے جیسا ہے, کہ وہ سٹرگل کر لے گا, وہ اس پر کیا کہتے ہیں قدم اٹھا لے گا. لازم نہیں ہے کہ میری اولاد میرے جیسی ہو. کوئی بھی ہوگا کر لیتا ہوگا, کوئی بھی ہوگا کر لیتا ہوگا. وہی صاحب دا ارادہ سے کہتے میں سائیں تہاڈی 4 بیٹیاں, میں 4 بیٹیاں لینی ہیں, 4 بیٹیاں نہیں لینی ہیں. وہ بعد ایک پتر ہو گیا. بیگم نے کہا میں ایک پتر ہور لینا ہے, انہیں بھی لے کے چھڈیا. 4 بیٹیاں 2 پتر ہو گئے. میں کہا تو میرے تک ہی رہنا سی. کہندا وہ بیوی اگے ود گئی سی. دیکھو اس کو محبت ہی نا, اس نے کہا میں 4 بیٹیاں لینی ہیں. انہوں محسوس نہیں ہویا. ورنہ زندگی یہ بڑی ٹف جاب ہے کہ بندہ یہ سوچے, لیکن وہ محبت سے انہیں کہا ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات ہوتی, اس میں بندہ گلا نہیں کرتا, کبھی نہ رونا نہیں ڈالتا, یار میں کی کہتا میں تو غلطی کر لیتی تھی. جب انسان سوچ لیتا ہے نا کہ یار میں نے کیوں کرنا ہے, تو پھر رونا نہیں ڈالتا. وہ سمجھتا ہے جو اللہ نے کرنا ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اچھا جی, تو کہنے لگے کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا. تو جب انسان کے ارادے ٹوٹتے ہیں تو اسے اللہ کی قدرت پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے, لیکن وہ اپنے راہ پر چلتا رہتا ہے. کبھی ارادے پورے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان مایوس نہ ہو اور ارادے کی نیت کو ہی نہ چھوڑ بیٹھے. وہ ارادہ چھوڑ دے گا تو ارادے کے ناکام ہونے سے جو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ نہ ہوگی. اہل عقل باوجود ارادے کی پختگی کے, اہل عقل باوجود ارادے کی پختگی کے پھر محرومی سے ذات باری کی معرفت حاصل کرتے ہیں. حدیث ہے
جنت کو ناپسندیدگیوں سے گھیر دیا گیا ہے. جنت کو ناپسندیدگیوں سے گھیر دیا گیا ہے. یعنی جو مشقت، جو محنت ہے نا، جو اتنے بندہ پسند نہیں کرتا، نمازہ پڑھنا پسند نہیں کرتا، روزے رکھنا پسند نہیں کرتا، جو بندہ یہاں پسند نہیں نہ کرتا وہ وہاں پر ہوں گی کہ جنہیں محنت کتیاں کو ہی جائے. جیسے جبرائیل علیہ السلام والسلام مشہور ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی نا تو بھیجا جنت کو دیکھنے کے لیے، کہ یا اللہ سارے اتنے جان کے. جہنم کے طرف بھیجا، کہا یا اللہ اتنے کسی نے نہیں آنا. جب دوبارہ بھیجا تو پتہ لگا کہ اتنے تے مجاہدے نے، اتنے تے مشقتاں نے، اتنے تے رولے نے، تے جنت تے ایویں تے نہیں جایا جانا. کہتے یا اللہ اتنے کسی نے نہیں آنا. جی تو جہنم جا کے دیکھیا آسانیاں، زنا، چوری، شراب، ڈاکے، رشوت، سارا کچھ ادھر ہی ہے. تو کہا یا اللہ تے سارے نے آنا. اب بات تو سمجھ میں آ گئی، جو آپ کو ناپسند ہے اللہ کو وہی پسند ہے. کیوں کہا گیا سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر دوہرا اجر ملے گا. کر کے دکھا. میں یہ نہیں کہتا کرو، اگر گرم پانی اویلیبل ہے تو گرم پانی سے کرے، لیکن جہاں پر نہیں ہے وہاں کرنا تو پڑے گا. بھاگیں گے تو نہیں نا. میں نے سارے سسٹم رکھنے چاہیے کہ بھئی گیس آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی سلنڈر رکھ لو، اگر وہ بھی نہیں آگا تو الیکٹرک ہیٹر لا لو. تانوں سارے اسباب پورے ہونے چاہیے نے کہ پا اگر صبح غسل دی آ جائے تو میں غسل کر کے نماز پڑھنے جانا ہے، میں نے نماز نہیں چھوڑنی، میرے پاس سارے اسباب موجود ہیں. کیونکہ اپنے آپ کو بچانا بھی تو ہے نا کہ بھائی میں کس کی طرح سارے اسباب رکھنا، میں نماز نہیں چھڑنی. تو بندہ اسباب رکھتا ہے. تو جنت کو ناپسندیدگیوں سے گھیر دیا گیا، یعنی جنت میں جانے کے لیے وہ اسباب ہے جو انسانی طبیعت کو ناگوار گزرتے ہیں. اہل عقل کی نام مرادی جبری ہے، لیکن عاشقوں کی محرومی اختیاری ہوتی ہے. عاشق اپنی مرضی نہ کہنے نہیں چاہیے، عاشقاں دی گل کوئی اور ہوندی تے عاشق اپنی مرضی نہ کہنے چاہیے نہیں، وہ اپنی چیزاں چھڈی جاندے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ تھوڑے سے راضی رہن، کسی جان دا دکھ نہ ہوئے، کسی آن تے سکھ نہ ہوئے. بس ٹھیک ہے جنہ چل رہا ہے پہنا چلی جائے، اس تو اگے اسی نہیں جانا. تو اہل عقل کی نام مرادی جبری ہے، لیکن عاشقوں کی محرومی اختیاری ہوتی ہے. اہل عقل مجبوری کے بندے ہیں اور عاشقان حق اس محرومی میں وصل حق کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں. قرآن پاک میں ہے پھر حق تعالیٰ آسمان پر استوا ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں فرما برداری کرو خوشی سے یا جبرن، اونٹا نو سے بنا دیتا جب. اب زمین اور آسمان بن گئے، کہتے تہاڈا مرضی ہے نہیں تو پھر جبرن تو تمہیں بنانا ہی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہوگا سان نہیں پتا. میں تو کہ ایک فلم دیکھنی ہے میں، یا اللہ تیری مہربانی جس طرح بنایا سی نا سارا کچھ ہوتا رہے، میں وہ دیکھنا چاہتا، وہ بھی تیری قدرت نہ دیکھنا چاہتا، کیونکہ قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. قدرت کے بغیر سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دکھانا ہے نا اس میں نظر کے زاویے بدل جائیں تانوں ساری چیزیں بیک وقت نظر آن گی. فرض کرو تسی 100 چینل لائے نے، تسی ایک چینل دے سکتے ہو دوسرا نہیں دے سکتے، لیکن تسی 100 چینل دیکھو گے، تسی 100 چینل بیک وقت دیکھو، ہر چیز جی ہو رہی ہے نا ایک وقت وہ ساری چالاں سمجھو کہ ادھر کی ابو جہل کر رہا ہے، ادھر کی ہو رہا ہے، قتل دی پلاننگ کنے شامل کیتا ہے، کنے جا کے کیا بھی تہاڈے چوں کہڑا دیدار ہوئے گا جا کے سرکار نو شہید کرنا ہے، تے سرکار نے کی پلاننگ کر لیتی ہے اور اللہ نے انہوں کی وہی کر دیتی ہے، کنو سوانا تے کنو نال لے کے جانا ہے، ساری ایکو وقت دیکھنی ہے. اللہ وہ دا مزہ زیادہ ہے نا، ایکو وقت سارا کوئی نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ یار ایک سین نظر آ رہا دوسرا آ نہیں رہا، اتنے کی ہو رہا نہیں پتا ہے. قرآن تو ایک چھوٹا نقطہ دینا ہے نا، وہ نقطہ بہت بڑا ہوتا ہے، کئی گھنٹے تو محیط ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ زمین اور آسمان خوشی سے جاؤ یا جبرن جاؤ کام کرنا ہی پڑے گا. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کچھ لوگ اطاعت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جیسے کفار کے وہ قیدی کہ جب قید ہو کر آئے تو حضور کو غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ ان کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جا رہے تھے. وہ سرکار غضبناک نظراں دیکھ رہے سن قیدی، لیکن وہ ان کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جا رہے تھے.
حضور نے ان قیدیوں کا نہ فدیہ قبول فرماتے تھے نہ روپیہ پیسہ، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سفارش پہنچ سکتی تھی۔ وہ قیدی دل میں یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ ان کو رحمت عالم کہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں حضور پر طعنہ زنی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم طاقتور ہوتے ہوئے ان بے سر و سامان لوگوں سے شکست کھا کر قیدی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ جو چاندہ کر رہا ہے۔ بدر کے میدان میں جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے۔ آپ کام شروع کریں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بے سر و سامان نہیں۔ آپ یہ کہہ نہیں سکتے، میں نہیں کہہ سکتا میں بے سر و سامان، میں نہیں کہہ سکتا، میں جو کام جتنا میں کرتا ہوں میں بے سر و سامان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سارے دوست میرے اسباب ہی، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا کرتا ہے، کیونکہ کام لے رہا ہوتا ہے تو اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اگر میں کام نہ کر رہا ہوں تو اسباب کیسے؟ اسباب تب بھی پیدا ہوتے ہیں جب انسان کام کرتا ہے۔ عقل بھی اسی وقت ملنی شروع ہو جاتی ہے جب کام کرتا ہے، کیونکہ جب آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، حضور سے آگے نہیں پوچھتے تھے یا رسول اللہ بتائیں یہ روح کے بارے میں، ٹھیک ہے، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو آپ سے الٹے سیدھے سوال ہوں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اچھا دسو جی حضرت ابو بکر صدیق کا ختنہ کدوں ہے؟ سوال کی اور کیوں ہے؟ میں تسی آپ ہی سمجھنا۔ وہ پیو دا کدوں ہے؟ تسی کچھ کہہ سکتے اس بندے نے؟ وہ کیوں کہندا پیا؟ وہ تھوڑا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ کیوں کہندا پیا؟ تنگ کر رہا ہے، ٹیز کر رہا ہے، گالاں کڈو، کوئی برا بلا کو۔ یہ سارے سوال ہوتے ہیں۔ تسی انہاں نو کس طرح ٹیکل کرنا ہے تہاڈا کمال ہے کہ انہوں نے کس طریقے نہ چال چلنی ہے، انہوں نے کس طرح نروس کرنا ہے، کس طرح انہوں کا دماغ خراب کرنا ہے، تہاڈا کمال ہے۔ انہوں کا بھی ہونا چاہیے، وہ بھی تنگ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا کمال ہے، غصہ نہیں کرنا، کیونکہ غصہ کر کے مطلب ہوتا ہے کہ اسی ڈیمیج ہوئیں، وہ ڈیمیج ہو، اسی ڈیمیج نہیں ہونا۔ حضور نفسیاتی جنگ بھی کرتے سن کہ نفسیاتی طور پہ اگلے نو کس طرح قائل کرنا، تو اسی بھی ایسے لگے رہتے ہیں، کوئی گل نہیں، کسی نہ کسی طریقے نہ سٹ مارنی پہنتی ہے۔ اچھا جی، تو حضور ان بے سر و سامان لوگوں سے شکست کھا کر قیدی بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری غلط روی سے ہے یا ہم پر ستاروں کی نحوست ہے یا جادو ہوا ہے؟ پھر دل میں کہتے تھے کہ انہوں نے جادو کیا، تو ہم نے بھی تو جادو کیا تھا، وہ کارگر کیوں نہیں ہوا؟ قرآن پاک میں ہے کہ مکہ والو تم فتح مانگتے تھے تو فتح آ گئی، اب اگر تم باز رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پلٹے تو ہم بھی پلٹیں گے اور تمہارا جتھا تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا، حق کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ہماری نیک نیتی ہونا سارے کام سنور گئے۔ ایز اے قوم ہماری نیک نیتیوں ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ ہمارے پاس بہت اسباب ہوں، اگر نیک نیتی ہو پاکستان اسلام کا قلعہ بن سکتا ہے، اگر نیک نیتی ہو، ہمارے ارادے ٹھیک ہوں۔ وہ کہنا کہ وہ ایک خدا والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، وہ 100 خدا والے ایک جگہ کھڑے ہیں، اور جو ایک خدا والے وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک کو یہ نا تو 100 خداواں اڑا کے رکھ، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک بھی کھڑا ہوئی ہے نا تو وہ دے نال لوگ فیض ضرور لین گے، سمجھن کے ضرور کہ ایک کھڑا ہے، وہ کھڑا دہائی بھی دے گا کہ کھڑا ہے، کیونکہ جدو اللہ واسطے کوئی بندہ کھڑا ہوئی ہے نا، اللہ انہوں کدی تھلے نہیں کرے، کدی، اور رسوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں کہ کہنا کہ جدو بندہ اللہ کی راہ تے چلتا ہے نا تو کوتاہیاں بھی کرے نا تو کوتاہیاں درگزر ہوندیاں جاندیاں ہیں، کیوں؟ ایسے مارے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کام لے آ رہا ہوں۔ میں ایک مثال دے دینا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے متعلق بڑیاں کہانیاں بنتی سن، جتھے جانا جی انہوں نے بیوہ نے شادی کر لیتی، انہوں نے انج کر لیتا، انہوں نے انج کر لیتا، کہانیاں بنتی سن۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کو آندی سن، جواب پوچھتے سن، کچھ نہیں کہتے، کہتے جنگ کر، لگے رہتے سن۔ حضرت عمر فاروق نے رولا پانا، انہوں نے کہا جیڑی تلوار سیف اللہ سرکار نے فرمائی میں نیام نہیں کر سکتا، اور وہ دور بالکل ٹھیک سی، اور حضرت کیا کہتے ہیں خالد بن ولید نے جو کارنامے انجام دیتے ہیں نا،
एक तारीख बन के रह गए सी। ठीक है, ऐ नहीं कि बाकी नहीं, लेकिन उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिते, एक ना है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह, एक ना है। और सब तो वड्डी गल है कि मेरे नबी ने उन्होंने सैफुल्लाह फरमाया, बल्कि सैफुल्लाह फरमाया, बल्कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला तो एक और साहबी जो आए ना इस्लाम लियान लगे, तो सरकार ने शायद फरमाया वो मक्के के हीरे साढ़े वाल आ गए जो, वो मक्के वाले ने हीरे साढ़े वाल सुट दिते, क्योंकि सरकार ने उन्होंने तदब्बुर का पता सी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद दे वालिद साहब वलीद इब्ने मुगीरा उन्हें जिन्होंने बारे कुरान उतरिया सी तुहरामी, और वलीद इब्ने मुगीरा जो अपनी मां को गया सी, उन्हें कहा गल सुन, मैं मनना मैं नबी के खिलाफ हाँ, लेकिन नबी सच्चा है। उन्हें कहता है मैं हरामी हाँ, दस मैं कौन हाँ। फिर उसकी मां ने कहा सी मैं गलती की थी, लेकिन तुम अज तक कभी यह नहीं सुनोगे कि खालिद बिन वलीद का बाप कौन सी। क्यों? ਉਹਦਾ अपना एक रिकॉर्ड है, ਹੁਣ बाप के निस्बत नहीं पहुँचाया जाता और नबी की निस्बत ना पहुँचाने, क्योंकि उन्होंने कोई बास्टर्ड या जिक्र नहीं उसके प्यो को कहेगा। क्यों? इस मारे कि उन्होंने नबी की निस्बत हासिल, ऐसे मारे साढ़े इत्थे इस्लाम दे इच कोई गलत कार कोई बच्चा पैदा हो भी जाए, असीं कदी उन्होंने ऐ नहीं कहते तू बास्टर्ड है, असीं चुप रहने, क्योंकि उन्होंने भी असी तरबियत करके बड़ा दर्जा देना, पक्की गल है। मैं तुम वैसे बड़े दसिया, वरना उन्होंने शान बहुत ज्यादा है। तेन दसन का मकसद है वे कि तुम पता होए कि वलीद इब्ने मुगीरा कौन सी जिहदे बारे कुरान उतरिया सी, लेकिन असी अज तक उन्होंने ओहदी नजर नाल नहीं देखे, प्यो दे नाल नहीं, असी उन्होंने सरकार दे नाल देखे। कोई बंदे ने अज तक नहीं कहना ओए खालिद बिन वलीद हो गए, क्या कहेगा ईमान तो चला जाएगा, कह नहीं सकता। ऐसे मैं जिन्होंने देखना उन्होंने ऐसे नजर ना देखना कि जो ओदी शान नबी ने बयान की, जिहड़ा पढ़ेगा ज्यादा कामयाब होएगा। असं उन्होंने उस नजर ना देखेंगे, यार क्या बात है, तू पास होया, मैंने प्यार तेरे से बड़ा आ रहा, मेरा पुत्र पास हो गया। होर कौन कौन पास होया? सारे पास हो गए, फीसां पूरियां करनी होंगी, सारे पास नहीं। तुम भी पास हो गए, तुमने कौन सा 9th का पेपर देने, कौन सा 9th के मार्च में? ओए होए, हुण एक नवी टेक्नोलॉजी जा रहे हो ना, 9th 10th, ये बहुत थोड़ी होर आज़ादी मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन इल्म हासिल इसलिए नहीं करना कि बंदा कहे कि मैंने इल्म हासिल इसलिए करना है कि मैं कोई नौकरी मिल जाएगी, लाजम नहीं होता। इल्म हासिल इसलिए करना कि इल्म एक नूर है, पहचान करवाए। इसलिए जो भी पढ़ना है और कमाने के लिए नहीं पढ़ना कि डिग्री मिल जाएगी, ये होगा मुकाबले के लिए, बस को मैं पढ़ना ही यार, बस जो मर्जी पढ़ना है, बस पढ़ना है, भावें डबल MA कर लो, भावें डबल PhD कर लो, बस कर ही जाओ, रोटी मिल जाएगी इंशाल्लाह। यह नहीं होगा कि रोटी नहीं मिलेगी। सारे खा के सोंदे हो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐद नहीं भुखा सोंदा है, सारे खा के सोने पे, लेकिन अगे परेशान है कि कल की होएगा, कल के बारे परेशान है कि की होएगा, लेकिन खा के रोटी सोने पे, अल्लाह की मर्जी। हाँ, तो बाकी अल्लाह ताला मेहरबानियां फरमाए।